السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے سابق مایہ ناز کرکٹر رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کا انتخاب ہو چکا ہے، اور جب گورننگ بورڈ کے اجلاس میں انہیں چیئرمین منتخب کیا گیا، اس کے بعد رمیز حسن راجہ نے میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ اور اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے احسان مانی کی جگہ لی، احسان مانی کی آخر میں کوشش ضرور تھی کہ وہ کسی طرح کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے خدمات مستقبل میں بھی انجام دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں، انہوں نے رمیز حسن راجہ پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہیں نامزد کیا چیئرمین کے عہدے کے لیے، اور گورننگ بورڈ نے رمیز راجہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین منتخب کر لیا ہے۔ رمیز راجہ چوتھے کرکٹر ہیں جنہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ ان سے پہلے حفیظ کاردار، جاوید برکی، اعجاز بٹ، یہ تین شخصیات بھی کرکٹ سے وابستہ تھی اور کرکٹرز تھیں، اور ان کے بعد رمیز راجہ چوتھی شخصیت ہیں جو کرکٹر ہونے کے ناطے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں۔ عام طور پر یہ عہدہ سیاسی سمجھا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو اس عہدے پر نامزد کریں، تاہم اس مرتبہ رمیز حسن راجہ کو چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کھیل کی ترقی پر تو خاصی بات ہو سکتی ہے۔ رمیز راجہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ترجیحات کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں بات کی، اور چونکہ وہ نہ صرف یہ کہ خود کھلاڑی رہ چکے ہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی او بھی رہے، اور پھر اس کے بعد ICC میں بھی انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کمنٹیٹر ہیں، اور کمنٹیٹر کے طور کوئی بھی کمنٹیٹر کسی بھی ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت زیادہ جانتا ہے، اور اب جب کہ رمیز دوران کمنٹری اپنی رائے دیا کرتے تھے کسی بھی کھلاڑی کے حوالے سے، کسی بھی ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے، اب ان کا صحیح امتحان جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ پاکستان میں کرکٹ کو کس طرح سے ترقی دیں گے، کس طرح سے فروغ دیں گے، اور پھر مختلف عہدوں پر جو تعیناتیاں کی جائیں گی وہ کیا میرٹ کے اوپر ہوں گی، اس بارے میں رمیز نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے، اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ رمیز جس طرح سے بڑے نفیس اور بڑے شائستہ گفتگو کرنے والی شخصیت ہیں، یقینی طور پہ وہ پاکستان میں کرکٹ کھیل کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آج ہم اپنے دو سینئر صحافیوں سے گفتگو کریں اور رمیز راجہ کے بارے میں ان کی رائے لیں، آئیے ہم آپ کو رمیز راجہ کی پریس کانفرنس کے کچھ حصے دکھاتے ہیں۔ میرے لیے امپورٹنٹ یہ سوال تھا کہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں، کیونکہ فائرنگ رینج ہے، جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے، اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھرو پورے ملک میں۔ دیکھیں ایسے چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروتھ ہوتی ہے ایز این انڈیویجول، کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے، کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے۔ سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی، اچھی ہوں گی، مختلف ہوں گی، کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں، آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیل یا ان آفیشیل کیپیسٹی ہے نہیں، سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں، اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے، آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں۔ سو
آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی, میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی, اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے, اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دا وے, اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سینئر کرکٹ تبصرہ نگار, رائٹر اور ہمارے بڑے اچھے دوست عبدالماجد بھٹی. بہت شکریہ عبدالماجد بھٹی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے کہ رمیز راجہ کی بطور چیئرمین تعیناتی کو, ان کے انتخاب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمیز راجہ مستقبل میں پاکستان کی کرکٹ کی جو سمت ہے اس کو درست کر پائیں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں رمیز راجہ کا آپشن برا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کو ماضی میں ٹیکنوکریٹس چلاتے رہے ہیں. جو کرکٹرز آئے وہ شاید ان کی مینجمنٹ کی اتنی صلاحیت نہیں تھی. عبدالحفیظ کاردار ایک وہ پاکستان کے فارمر کیپٹن تھے جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں ان کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے, ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی وجہ سے. لیکن رمیز راجہ میرے تو خیال میں بہت اچھی چوائس ہے. لیکن رمیز راجہ کو ایک تو ہمارے ملک میں میرٹ نہیں ہے, میرٹ کی طرف دیکھنا ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ میں گورننس کا بڑا سیریس قسم کا فقدان ہے. پی سی بی میں گورننس کو بہتر بنانا ہوگا. پھر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. یہ نہیں کہ ہم نے برطانیہ سے لوگ بلا لیے, ہمارے اپنے ملک میں ایک سے ایک قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے تو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں کہ رمیز راجہ جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کر جائیں گے, پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ رمیز راجہ ڈیزاسٹر ہو گئے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت برا ہوگا. لیکن میں جتنا ان کو جانتا ہوں, میری جتنی ان سے بات چیت ہے, میں نے جتنی ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, ان کا ویژن بہت ہے, ان کے پاس آئیڈیاز بہت ہیں. امید یہ ہے کہ رمیز راجہ پاکستان کرکٹ کو آگے لے جانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے جس میں کرکٹ بھی شامل ہے اس میں اپنا مین رول پلے کریں. بہت شکریہ عبدالماجد بھٹی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں پاکستان کے بڑے مایہ ناز کامنٹیٹر راجہ اسد علی خان. راجہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا کسوٹی ڈیجیٹل کو. میں جاننا چاہوں گا وہی سوال جو میں نے ابھی عبدالماجد بھٹی سے کیا, اور وہ تو بڑے پر اعتماد دکھائی دیے کہ رمیز راجہ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں, اور یقینی طور پہ رمیز جو ہیں ان توقعات پر پورا بھی اتریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں رمیز راجہ کے بطور چیئرمین انتخاب کو؟ شکریہ امجد عزیز ملک صاحب. میں بالکل, آپ نے کہا کہ میں کیسا دیکھتا ہوں, یہ ایک جیسے سب لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اس لیے کہ جتنے بھی کرکٹ آرگنائزرز ہیں, کرکٹرز ہیں, یہ ان کی ایکسیس میں رہے ہیں رمیز راجہ. اور پھر یہ گھروں میں بھی پہنچے ہوئے ہیں, لوگ ان کی کامنٹری سنتے ہیں, ان کے خیالات سنتے رہتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو پرائیورٹیز ہیں نا, وہ سابق جو ٹیسٹ کرکٹر تھے یا کرکٹر چیئرمین تھے ان سے ذرا مختلف ہیں. ایک تو اس دور میں پیدا ہوئے یہ ان کا دور ہے جب وہ بڑی ٹیکنالوجی میں ایک زبردست تبدیلی آئی, اور پھر ان کی جو ٹریولنگ ہے, پھر یہ باخبر ترین چیئرمین ہیں جنہوں نے اس وقت کرکٹ بورڈ کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے. پھر کلچر ایسا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد, اور پھر ان کے والد بھی کرکٹر تھے, ان کے بھائی ایک بہت بڑے کرکٹر تھے, وسیم حسن راجہ, ایک اور بھائی بھی کرکٹر ہیں. تو یہ ایک امیلگمزم ہے ان کا, جو اس کو کوئی جو میچ لیس ہے. مسائل کا ان کو بخوبی اندازہ ہے, ان یہ جانتے اور سمجھتے ہیں. بہت شکریہ راجہ اسد علی خان. اور ناظرین, ہم نے نہ صرف یہ کہ رمیز راجہ کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں, بلکہ جو سینئر جرنلسٹ تھے ان کی رائے بھی آپ تک پہنچائی. ہمیں امید ہے کہ رمیز راجہ پاکستان میں کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے, کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان اقدامات کو لے کر آگے بڑھیں گے جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی کیا.